ایک خوش قسمت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متاثر کن واقعہ۔ السلام علیکم دوستوں، مدینہ منورہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت سے لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر جس کا سارا سامان بک گیا مگر ایک غلام باقی رہ گیا جو کہ ابھی بچہ ہی تھا، وہ گرمی سے پسینہ پسینہ تھا۔ تاجر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے خرید کر گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ اسے خریدنے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تاجر نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ سے ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو اس کو ترس آ گیا اور اس لڑکی نے تاجر سے قیمت پوچھی تو تاجر نے بتایا میں اسے اتنے کا لیا تھا اور اتنے کا بیچوں گا۔ اس لڑکی نے فوراً لے لیا۔ تب تاجر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو گیا اور اس سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیکہ بنت عار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان سے بدلا ہوا پایا۔ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ بدلاؤ کیسا ہے؟ تب عثمان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہو، لہٰذا اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جیسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ اب تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، لہٰذا میں بھی مسلمان ہوں، اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، آج سے تم آزاد ہو۔ لیکن اس غلام نے کہا آقا اب میرا اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں، اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔